یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ پھر مسلمان صرف مسلمان نہ بلکہ مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور مسلمان ممالک میں پیدا فرمایا، اور اس کی بہت بڑی مہربانی ہم پر یہ بھی ہو گئی کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں بنایا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی متبادل نہیں ہے، ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے، باقی تمام چیزوں کے بدلے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو ماچس اور اس کی تیلی نہ ملے تو کہتے ہیں بابا اگر ماچس اور تیلی نہیں مل رہی تو پھر لیٹر لے کر آؤ، مقصد تو آگ جلانا ہے، تیلی نہ صحیح، ماچس نہ صحیح، لیٹر ٹھیک۔ اسی طرح اگر مہمان کے لیے فینٹا نہ ملے تو کوک اس کا متبادل ہے، مطلب اس کا بدلہ ہے۔ کھانے کے لیے ہمارے پاس اگر اس دن سالن نہ ہو تو اس کا متبادل ہم لیتے ہیں، دہی اور پکوڑے سے کھانا کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، مطلب اس کا متبادل نکال لیتے ہیں اور گزارا کر لیتے ہیں۔ مگر دو چیزیں ایسی ہیں ان کا کوئی متبادل نہیں ہے، ان میں سے ایک ایمان ہے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم نعمت ہے کہ کائنات میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ فرض کر لے کوئی کہہ دے کہ چلو ایمان نہ رہا، پھر اس کے بدلے میں کیا؟ کائنات میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا متبادل نہیں ہے۔ جب ایمان کا متبادل نہیں ہے، جب ایمان اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، تو ایمانداروں کے گھروں میں پیدا ہونا اس سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کہ میں بھی مسلمان، میرے والدین بھی مسلمان اور اس کے والدین بھی، ان کے والدین بھی مسلمان، صدیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ امت محمدیہ سے بننا، اس کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہ ہوتا تو پھر کسی اور امت سے، جس امت سے بھی بنتا وہ اس کا متبادل نہ ہوتا۔ اس امت کی فضیلت خود پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، جنت تمام انبیاء پر حرام ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور امتوں پر جنت حرام ہے، یعنی اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے وہ لوگ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی امتی داخل نہ ہو۔ اب اس کا متبادل کہاں سے لے آئیں گے؟ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ایمان بھی دیا اور بن مانگے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی بنایا، اور بن مانگے ہمیں رمضان المبارک کی عبادات بھی نصیب فرمایا۔ گویا ایک مہینہ ہم ایسی عبادت کر کے تھک گئے، جتنا عروج قسمت میں تھا ہم اتنے عروج پر گئے، مگر عجیب قسم کے مسلمان ہیں، چاند دیکھ کر مسجد آباد کرتے ہیں تو چاند دیکھ کر مسجد کو غیر آباد بھی کرتے ہیں۔
یہ فلسفہ کسی غیر مسلم سائنسدان کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا فلسفہ ہے۔ چاند دیکھ کر لوگ مسجدیں آباد کرتے ہیں جبکہ رب موجود ہے، چاند دیکھ کر مسلمان مسجدوں کو غیر آباد کرتے ہیں جبکہ ان کا رب پھر بھی موجود ہے۔ اور یہ خطاب ان کو فرما رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو جو پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت ایک مہینہ کا نہیں ہوتا، بلوغ سے لے کر موت تک عبادت اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں۔ ہم نے جتنی عبادتیں کی، اب چاند دے کر ہم نے مسجدیں چھوڑ دی تو سمجھ جاؤ کہ وہ نیکیاں اب غارت ہو جائے گی، شیطان کا ہم پر تسلط ہو جائے گا، شیطان ہماری عبادتیں ضائع کر دے گا۔